بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم سورہ احزاب رکوع نمبر 3 ورس نمبر 21 سے 27 تک پڑھیں گے. آپ اپنی بک میں سے پیج نمبر 32 اوپن کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لیڈ پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کر سکیں. ورس نمبر 21. لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ لمن واسطے اس کے کانا ہے جو یرجو وہ امید رکھتا اللہ کی والیوم الآخر اور یوم آخرت کی وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہے یاد کرتا ہے اللہ کو کثیرہ بہت زیادہ. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تمام امت کے لیے تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا واجب ہے. یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے اور جسے اس بات کی بھی امید ہے کہ یوم قیامت آئے گی اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ورس نمبر 22. ولما اور جب راع دیکھا المومنون مومنوں نے الاحزاب لشکر کو فوج کو قالو انہوں نے کہا حاذا یہ ما جو وعدن اللہ وعدہ کیا ہم سے اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وصدقہ اور سچ فرمایا اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وما اور نہیں زادہم زیادہ ہو گیا ان کا الا مگر ایمان و تسلیما اور اطاعت فرما برداری. جی اس آیت میں مومنوں کے ایٹیٹیوڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب مومنوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مختلف لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا. یہاں پہ یہی اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اس سے ان کا ایمان اور اطاعت مزید بڑھ گئی. ورس نمبر 23. من المومنین مومنوں میں سے رجال کچھ لوگ صادقو سچ کر دکھایا ما جو عہد اللہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا علیہ اس پر فمنہم اور ان میں سے من قضا پوری کر لی نہبہو اپنی نظر کو ومنہم اور ان میں سے من ینتظر انتظار کر رہے ہیں وما اور نہیں بدلو تبدیل کیا تبدیل کرنا بدلنا. اس میں ان مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے صحابہ اکرام جیسے انس بن نضر کہ جنہوں نے منت مانی تھی جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور انہوں نے منت مانی تھی نظر مانی تھی کہ ہم فردر جو کوئی بھی غزوہ ہوا اس میں شریک ہوں گے اور ہم شہادت حاصل کریں گے. یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنین جو ہیں ان کی کمال وفاداری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جذبہ جہاد میں وہ شہادت سے کس طرح ان سرشار تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیں گے شہید ہو جائیں گے. اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ انہوں نے اپنی نظر جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کے انتظار میں ہیں. ورس نمبر 34. لیجزی اللہ تاکہ جزا دے اللہ بدلہ دے اللہ الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کی سچائی کا ویعذب اور عذاب دے اللہ المنافقین منافقوں کو ان اگر شاء چاہے یا یتوب مہربان ہو مہربانی کرے علیہم ان پر ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیمہ رحم کرنے والا. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے ان کو جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو اللہ عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی وہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان پہ مہربانی کرے. یہ قدرت اللہ ہی کے پاس ہے.
ورد اللہ، اور پھیر دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہیں، بغیظہم غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا نہیں انہوں نے پایا، خیرن کوئی بھی بلائی، وقف اللہ اور کافی ہے اللہ، المؤمنین مومنوں کو، القتال جنگ میں، وکانا اور ہے اللہ اللہ، قوی طاقتور قوت والا، عزیز زبردست۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، کہ جو کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، غصے میں بھرے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح غصے میں بھرے ہوئے ان کو واپس لوٹا دیا۔ یعنی ان کو جب کچھ حاصل نہیں ہو سکا، فتح حاصل نہیں ہو سکی، تو وہ غصے میں بھرے ہوئے واپس چلے گئے۔ اور اگلی ورس میں، اگلے حصے میں ہے وقف اللہ المؤمنین القتال۔ اب غزوہ احزاب میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے کافی پریشان کن حالات تھے اور اندرونی اور بیرونی خطرات موجود تھے۔ اندرونی کے کہیں یہود جو ہے، بنو قریظہ جو ہے وہ بدعہدی نہ کر دیں، اسی طرح بیرونی کے مختلف لشکر یہود اور کفار کے مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں۔ مسلمان جو ہیں وہ پریشانی اور گھبراہٹ میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ میں کافی ہوا۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، کہ اللہ اس جنگ میں مومنوں کے بارے میں کافی ہوا۔ وکان اللہ، اور اللہ قوی طاقتور ہے، عزیزہ زبردست۔ ورس نمبر 26، وَأَنزَلَ اور اتارا، الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظَاهَرُوهُم جنہوں نے مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ احزاب میں، اہل کتاب سے مراد بنو قریظہ ہیں جنہوں نے غزوہ احزاب میں بدعہدی کی تھی، من صیاصیہم ان کے قلعوں میں سے، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، رعب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتعصرون اور کتنوں کو تاثرون قید کرتے ہو، کتنوں کو قید کرتے ہو، فریقاً گروہ کو۔ یہاں پہ بنو قریظہ جب غزوہ احزاب سے مسلمان فارغ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے، تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ابھی بنو قریظہ سے نمٹنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنو قریظہ سے کیوں نمٹنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے غزوہ احزاب میں بدعہدی کی تھی، یعنی جس قلعوں میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے محفوظ قلعوں میں تھے، انہوں نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ ان کی بدعہدی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اصل کی نماز ہم نے بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھنی ہے۔ اس لیے جب بنو قریظہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اب مسلمان جب وہاں پہ پہنچے تو وہ قلعوں میں بند ہو چکے تھے، مسلمانوں نے باہر سے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 20 سے 25 روز تک رہا۔ پھر بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اپنا ثالثی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور کہا کہ جو حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا، کیا فیصلہ دیا؟ کہ لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے، اور مال جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے جو سعد بن معاذ نے کیا ہے۔ اور یوں کچھ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 400 کے قریب ان کے نوجوان، جو لڑنے والے نوجوان تھے، وہ قتل کیے گئے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ 600 کے قریب جو ہے یہ افراد جو ہیں ان کے لڑنے والے نوجوان جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ ورس نمبر 27، وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، ان کی کن کی؟ بنو قریظہ یعنی یہود کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کا، وَأَرْضًا اور زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جس پہ تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیرہ قدرت رکھنے والا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو انعام مسلمانوں پر کیا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی ان زمین کا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا، اور ایسی زمین جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کا وارث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے رکوع نمبر 3 کے ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ کیے ہیں، تو آج آپ اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ورس نمبر 21 سے لے کے 27 تک آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کوسچن آنسر، جو کوسچن نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں. اس میں 3 پارٹس ہیں، الف با جیم، یہ تینوں آپ نے کرنے ہیں. فی امان اللہ.